اہل سنت کے عقائد پر ایک مضبوط چٹان، جس نے غیر مقلدین کے ساتھ فاتحہ خلف الامام کے عنوان پر سانگلہ حل میں مناظرہ کر کے 2 گھنٹے کے اندر سانگلہ حل کے عظیم مسجد آزاد کرا کے چھوڑ دیا۔ شرط یہ تھا کمیٹی کے افراد میں کہ اہل سنت اور اہل حدیث مناظرہ کریں گے، جس کی نماز رسول کریم کے سنت کے مطابق ہوگی مسجد کا امام وہی بنیں گے۔ علامہ صاحب نے 2 گھنٹے میں اہل حدیث کے مناظر کو ایسے دلائل سے ساکت کر دیا، خاموش کر دیا۔ آج بھی نیٹ پر اس کی ویڈیو موجود ہے، جہاں اہل حدیث مناظر اور صدر مناظر علامہ صاحب کے دلائل کی تاب نہ رکھتے ہوئے آپس میں لڑ پڑے، آپس میں جھگڑنے لگے۔ اتنے مضبوط دلائل دے کر آپ نے اہل سنت کی شان کو بلند کر دیا۔ علامہ خطیب اہل سنت حافظ شبیر احمد حافظ آبادی کسی جگہ پہ 11ویں شریف کے عنوان پر تقریر کیا، اور اس کی تقریر پر اہل حدیث کے مناظر پروفیسر طالب الرحمان نے علامہ شبیر حسین حافظ آبادی کو مناظرے کا چیلنج دیا۔ حافظ آبادی نے اس مناظرے کو قبول کیا اور مناظرے کے لیے پروفیسر علامہ سعید احمد اسد صاحب کو بلایا۔ علامہ سعید احمد اسد صاحب نے طالب الرحمان کو وہ دلائل دے کر بتا دیا کہ 11ویں شریف کوئی ایسے نہیں، 11ویں شریف تو ایصال ثواب کا نام ہے، اور اس پر قرآن مجید کی 100 آیات اور حدیث پڑھ کر بتا دیا کہ اہل سنت جو 11ویں شریف پیران پیر غوث اعظم جیلانی کی کرتے ہیں، یہ مصطفیٰ کریم کے صحابہ سے چلا ہوا بزرگوں کا طریقہ کار چلا ہے۔ ہر ایک نے اپنے اپنے بزرگ کے لیے ایصال ثواب کیا ہے۔ طالب الرحمان وہاں دلائل سے بالکل بے بس ہو کر اپنا بورا بسترا گول کر کے وہاں سے جانے لگا۔ ویڈیو آج بھی موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، مماتی گروپ کے دیوبندیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مر کر مٹی میں ملنے والا کہہ دیا کہ حضور معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے ہیں۔ اہل سنت کے اندر بے چینی پھیل گئی، اور یہاں تک کہ مناظرے کی نوبت پیدا ہو گئی۔ انہوں نے حیات النبی کے عنوان پر علامہ پروفیسر سعید احمد اسد صاحب کو مناظر منتخب کیا۔ آپ نے وہاں یونس نعمانی کو دن کے تارے دکھا کے بتا دیا مصطفیٰ کریم اپنے گنبد خضرا میں زندہ ہیں، حضور اکرم پر امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مردہ کہے وہ زمین پر چلتا ہوا مردہ ہے۔ یہ دلائل دے کر آپ نے ثابت کر دیا۔ اور یوسف رحمانی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر تانا زنی کرنا شروع کر دیا، کہہ دیا کہ دیوار کے پیچھے نبی کو علم نہیں ہے۔ علامہ پروفیسر سعید احمد اسد صاحب نے علم غیب کے عنوان پر پنجابی زبان میں اس کے ساتھ مناظرہ کر کے 35 دیوبندی ماہرین کے سامنے اس کو شکست خوردہ بورا بسترا گول کر کے بھیج دیا۔ اتنے بڑے جید عالم دین جو اپنی تقاریر میں اکثر کہتے تھے اہل سنت جب تک میں زندہ ہوں، آخری تقاریر میں وہ کہتے تھے کہ جب تک میں زندہ ہوں اہل سنت کی طرف کوئی ٹیڑھی آنکھ اٹھا کے دیکھے تو مجھے بلا لو۔ اتنے جید عالم دین